السلام علیکم دوستو، تو آپ نے سنا شیطان اور فرشتوں کے بارے میں کہ وہ پہلے کیا تھے، کیسے تھے، کیا کرتے تھے، اور شیطان جنت سے کیسے نکلا۔ چلیے اب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ البتہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ کا کہنا نہ مانیں اور خوب برائیاں پھیلائیں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ یہ شیطان نے بہکایا۔ آخرکار ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر کھاتے ہی دونوں برہنہ ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، خوب ترقی کی، دنیا میں سب جگہ آباد رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا،
آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ تو دوستو یہ تو تھا حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مختصر سا واقعہ۔ تو ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔